ہمارا موضوع چونکہ سوء انشائیہ ہے، اسی لیے اس سے متعلق موضوعات پر ہی ہم زیادہ توجہ دیں گے جو یا تو خالص انشائیہ نگاری کے زمرے میں آتے ہیں یا جن میں انشائیہ نگاری کے عوامل شامل ہیں۔ ان میں زیادہ اہم ہیں کالم نگاری، خاکہ نگاری اور رپورتاز۔ خطبات، مکتوبات، روزنامچے اور سفرناموں میں بھی انشائیہ نگاری کے عناصر پائے جاتے ہیں، کہیں کثرت سے اور کہیں خال خال۔ تاہم یہاں ہم کالم نگاری اور رپورتاز کے بارے میں سرسری اظہار خیال کرتے ہوئے آگے بڑھ جائیں گے تاکہ خاکہ نگاری اور انشائیہ نگاری پر سیر حاصل بحث ہو سکے۔ ان دونوں کا موازنہ اس لیے ضروری ہے کہ جس طرح خاکہ نگاری کو دو وسیع تر عنوانات کے تحت بانٹا جا سکتا ہے، اسی طرح انشائیہ نگاری پر بھی دو وسیع تر عنوانات کے تحت بحث ہو سکتی ہے۔ خاکے یا تو شخصیات پر لکھے جاتے ہیں یا موضوعات پر۔ شخصیات پر لکھے گئے خاکے سبانحی خاکے کہلائے جائیں گے اور دوسرے موضوعاتی۔ اسی طرح شخصیات پر لکھے گئے انشائیوں کو ہم سبانحی انشائیہ کہیں گے اور دوسرے موضوعاتی انشائیہ کہلائیں گے۔ پہلے ہم رپورتاز سے شروع کرتے ہیں۔ رپورتاز اس واقعے کی رپورٹ یا رویداد ہے جس کے بارے میں مصنف نے قلم اٹھایا ہے، جیسے مرزا فرحت اللہ بیگ کا مضمون جو انہوں نے ترقی پسند ادیبوں کی پہلی کانفرنس کے بارے میں لکھا ہے۔ اسے انہوں نے خاکے کا عنوان دیا ہے، لیکن اس میں رپورتاز کے پورے عناصر ہیں۔ کرشن چندر کا پودے رپورتاز کی عمدہ مثال ہے۔ اس کے لیے لازمی ہے کہ مصنف ان ابتدائی واقعات کا بھی ذکر کرے جو آگے چل کر ان واقعات کا پیش خیمہ ثابت ہوں اور جن کا پروگرام کی رویداد سے تعلق ہو۔ اس کی ایک دوسری عمدہ مثال مہاراشٹر میں شائع کیے گئے سہ ماہی اسبات کے نقش ثانی ستمبر تا نومبر 2008 میں ملے گی۔ اس رپورتاز کو کچھ منظر کچھ پس منظر کے عنوان سے شہاب الہ آبادی نے تحریر کیا ہے۔ ایک عرصے بعد اتنا اچھا رپورتاز میرے مطالعے میں آیا۔ رپورتاز میں نہ صرف مصنف اپنے داخلی تاثرات بیان کرتا ہے بلکہ ماحول اور اطراف میں ہونے والے ان واقعات کی عکاسی بھی کرتا ہے جو نفس مضمون سے متعلق ہوتے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے راستے سے گزرتا ہوا کوئی شخص صرف راستے کی ہمواری یا ناہمواری اور نشیب و فراز کا ہی ذکر نہیں کرے بلکہ راستے کے اطراف و اکناف کا بھی ذکر کرے۔ کسی بھی کانفرنس، کنونشن یا میٹنگ، یہاں تک کہ شادی بیاہ کے واقعات پر بھی رپورتاز رقم کیا جا سکتا ہے۔ شادی بیاہ کے واقعات چونکہ ایک مخصوص خاندان سے متعلق ہوتے ہیں، اس لیے ان پر قلم اٹھانا اسی وقت مناسب ہے جب اس میں آفاقیت کی گنجائش ہو تاکہ کوئی بھی قاری اس میں دلچسپی لے سکے۔ زبان کی سلاست اور شگفتگی، محاورات اور ضرب الامثال کی استعمال اور تخیل کی کارفرمائی کے عوامل اسی طرح ہوں جس طرح دوسرے اصناف سخن میں استعمال ہوتے ہیں۔ مزید ایک رپورتاز کہانی یا قصہ کی طرح ہو تو قاری کی دلچسپی میں اضافے کا باعث ہوگا۔ اس میں بیرونی مداخلت کاروں اور ان کی کارستانیوں کی ہی نہیں بلکہ ان کی صفات اور نفسیاتی کیفیتوں کی بھی ملاوٹ ضروری ہے، ساتھ میں مصنف کے ذاتی تاثرات بھی شامل ہوں۔ کالم نگاری روزمرہ کے سیاسی اور سماجی واقعات کو ایک کالم نگار اپنی تحریر کا موضوع بناتا ہے تو اس میں طنز و مزاح کا پہلو بھی بقدر ضرورت شامل کر دیتا ہے۔ کس بے باکی سے ان موضوعات کو وہ عوام کے سامنے پیش کرتا ہے، اس کا دار و مدار اس کی جسارت پر ہے تو ان کے معیار کا انحصار اس کی قابلیت پر ہے۔ مجھے پاکستان کے کالم نگار عطاء الحق قاسمی کے چند کالم پڑھنے کا موقع ملا۔ ان میں صرف طنز و مزاح ہی نہیں بلکہ زبان و بیان کا چٹخارا بھی ہے۔ طنز بھی اس طرح کا کہ کوئی شخص مجروح ہو جائے تو وہ ثابت نہیں کر سکتا کہ یہ طنز اسی پر کیا گیا ہے۔ پڑھنے والے سمجھ جاتے ہیں کہ اس کا ہدف کون ہے۔ مقصد تخریبی نہیں بلکہ تعمیری ہوتا ہے۔ پاکستان کے ایک اور کالم نگار طاہر مسعود ہیں۔ انہوں نے اپنے کالموں کا ایک مجموعہ برگردن راوی کے عنوان سے 1988 میں لاہور سے چھپوایا۔ جملہ 56 کالم اس میں شامل ہیں۔ اپنے پر جبر کرتے ہوئے میں نے اس کتاب کے 10 کالم پڑھے۔ 10 کالم پڑھنے کا سبب مشفق خواجہ کی وہ تحریر ہے جو کتاب کے فلیپ پر چھپی ہے۔ اس کا آخری جملہ ہے، طاہر مسعود کے ہاں لفظوں کے استعمال میں وہ مہارت نظر آتی ہے جو صحافت کو ادب بنا دیتی ہے۔
مزید یہ کہ موضوع کتنا ہی سنجیدہ کیوں نہ ہو، طنز کا وار کتنا ہی کاری کیوں نہ ہو، طاہر مسعود کے بیان کی شگفتگی اس شخص کو بھی بے مزہ ہونے نہیں دیتی جو طنز کا ہدف بنتا ہے۔ اس کتاب کے آخری مضمون کا عنوان ہے کالم اور کالم نویسی۔ کالم نگاری کی صحافتی زبان اور اس کا اسلوب کہاں تک ادب کا حصہ بن سکتے ہیں، اس ایک اقتباس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ لکھتے ہیں، کالم نگار کا اپنا ذہنی موسم ہوتا ہے۔ خوشگوار اور تر و تازہ موڈ میں وہ بے تحاشا باتیں لکھتا ہے اور لکھتا چلا جاتا ہے، لیکن کبھی یوں بھی ہوتا ہے اس کا دل و دماغ یکایک بنجر زمین میں تبدیل ہو جاتا ہے اور اس کی اپنی کیفیت ایک مایوس کسان یا بانجھ عورت جیسی ہو جاتی ہے۔ میرے خدا، اس کا تصور ہی کتنا ہولناک ہے۔ موصوف کا یہ اظہار خیال ان کی کالم نویسی کے فن میں ایک کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ کلیدی اظہار کا یہ عالم ہے تو باقی تحریروں کے بارے میں قاری خود اندازہ کر سکتا ہے کہ وہ کس معیار کے ہوں گے۔ ادھر کچھ عرصہ قبل مشفق خواجہ کے بارے میں ایک پاکستانی ادیب نے خیال ظاہر کیا کہ مشفق خواجہ بھی دوستوں اور دشمنوں سے بے نیاز نہیں ہیں، وہ اپنے دوستوں کو نوازتے ہیں اور دشمنوں کی خبر لیتے ہیں۔ حیدرآباد کے روزنامہ سیاست میں بعض بہت ہی دلچسپ اور کارآمد کالم چھپے ہیں۔ شاہد صدیقی کے دوران حیات اردو اخبار کا پڑھنے والا کوئی شخص ایسا نہ ہوگا جس نے شاہد صدیقی کے کالم شیشہ و تیشہ نہ پڑھے ہوں۔ ان کی رحلت کے بعد یہ کام مجتبیٰ حسین کے ذمے کیا گیا۔ کوئی 50 سال سے زائد عرصے سے وہ ہر ہفتے ایک کالم لکھتے ہیں۔ توازات لکھتے ہوئے تخلیق کار کسی بھی صنف میں معیار قائم رکھ سکتا ہے، لیکن جب فرمائش پر یا اجرت حاصل کرنے کے لیے کوئی مسلسل لکھتا رہے تو چند مضامین ہی بلند پایہ ہو سکتے ہیں۔ چونکہ کالم نگاری میں خاکہ نگاری اور انشائیہ نگاری کے نقوش بھی پائے جاتے ہیں اور مجتبیٰ حسین کو بجائے روز روز کے ہفتے میں ایک کالم لکھنا پڑتا ہے، تو ان کے بعض کالموں میں طنز و مزاح کی خوشگوار کیفیتوں کے ساتھ انشائیہ نگاری کی امتیازی اور دلپذیر تحریریں بھی در آئی ہیں۔ اس کا ذکر آگے آئے گا۔ خاکہ نگاری یہ کالم نگاری کے مقابلے میں ذرا مشکل فن ہے۔ طنز ہو یا نہ ہو، اس میں مزاح کا ہونا ضروری ہے۔ انشائیہ کی طرح خاکے بھی دو طرح کے ہوتے ہیں، سوانحی خاکے یا موضوعاتی خاکے۔ اردو ادب کا مطالعہ کرنے والا کوئی شخص ایسا نہ ہوگا جس نے پطرس بخاری کو نہ پڑھا ہو۔ کتے اور سیکل پر لکھے ہوئے خاکے موضوعاتی ہیں۔ جب سوانحی خاکوں کی بات آتی ہے تو عصمت چغتائی کا عظیم بیگ چغتائی پر لکھا ہوا خاکہ دوزخی اور اپندر ناتھ اشک کا سعادت حسن منٹو پر لکھا ہوا خاکہ کبھی نہ بھولنے والے فن پارے ہیں۔ خود منٹو نے دلچسپ خاکے لکھے ہیں، جیسے محمد علی جناح پر میرا صاحب ہے۔ اردو کے بیشتر قارئین کے لیے جو خاکہ خاصے کی چیز ہے وہ ہے مرزا فرحت اللہ بیگ کا ڈپٹی نذیر احمد پر لکھا ہوا خاکہ۔ اس کا عنوان ہے ڈاکٹر نذیر احمد کی کہانی، کچھ ان کی کچھ میری زبانی۔ خاکہ ان الفاظ سے شروع ہوتا ہے، اللہ اللہ ایک وہ زمانہ تھا، اور 48 صفحات کے بعد یہ خاکہ ذوق کے اس شعر پر ختم ہوتا ہے، یہ چمن یوں ہی رہے گا اور سارے جانور اپنی اپنی بولیاں سب بول کر اڑ جائیں گے۔